وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سورہ آل عمران پڑھی گئی، کل بھی سورہ آل عمران سے ابتدا ہوئی تھی، تو اس کا بقیہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ٹوٹل 26 آیات ہیں، آیت نمبر 54 سے لے کے آیت نمبر 80۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائی نجران کے حضور سے مناظرہ کرنے آئے تھے، ان کا ذکر کیا گیا، اور پھر مباہلہ کا ذکر ہے۔ مباہلہ مناظرے سے اوپر کا درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ کہ ہر فریق اپنے اپنے دلائل پیش کرے، ایک اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مباہلہ۔ ان آیات میں مباہلے کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ جھگڑنے لگے، حضور نے ان کو ایک دلیل دی اور لاجواب کر دیا عیسائیوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنے آئے کہ وہ تو خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اور انہی آیت میں تو نبی پاک نے فرمایا کہ اچھا، جس کا باپ نہ ہو کیا وہ خدا ہوتا ہے یا خدا کا بیٹا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ پھر حضرت آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم کے تو نہ باپ ہے نہ ماں، وہ تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، تم ان کو تو اللہ کا بندہ مانتے ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ کے ذریعے دنیا میں آئے، ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہو۔ وہ جھگڑنے لگے، تو پھر نبی پاک کو آ گیا جلال۔ حضور علیہ السلام نے حضور پر جلال کا اظہار ہوا، پھر حضور نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اب جاؤ تم اپنے بچے لے کر آؤ، ہم اپنے بچے لے کر آئیں گے۔ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، جاؤ اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جانیں لے کر آؤ، ہم اپنی جان لے کر آئیں گے۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور ہم لعنت بھیجیں گے جو جھوٹا ہوگا۔ تو مباہلہ یہی ہوتا ہے کہ ہر فریق یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، ہم میں سے جو حق پر نہ اس پر لعنت فرما اور حق کو ظاہر فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے۔ نجران کے عیسائیوں نے حامی بھر لی، اور ان کے بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے علماء وقت مقررہ پر پہنچے، حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ تو حضور نے جب ان کو فرمایا کہ اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تو سرکار اپنے ساتھ کس کو لے کر گئے؟ امام حسن و حسین کو۔ پھر فرمایا کہ جاؤ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ تو سرکار کس کو لے کر گئے؟ سیدہ خاتون جنت کو۔ اور پھر اگلا جملہ ہے مولا علی کے چاہنے والوں کے، حضور نے فرمایا کہ اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جان لے کر آئیں گے۔ تو حضور حضرت علی کو لے کر گئے، حضور نے ان کو اپنی جان کہا۔ تو جب یہودیوں کے عیسائیوں کے ایک بڑی پادری نے، بڑے عالم نے دیکھا کہ یہ تو ایسے چہرے ہیں اور ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کے بارے میں بھی کہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو وہ بھی جگہ چھوڑ دے، تو ان سے ہم نے مباہلہ کر کے ہلاک ہونا۔ وہ چیخا بوڑھا عیسائی اور کہا کہ اے یا معاشر النصارى، اے گروہ نصارہ، تم کیا برباد ہونا چاہتے ہو؟ تم ان کے چہرے نہیں دیکھ رہے؟ یہ اللہ سے اگر پہاڑ کے ہٹ جانے کی دعا کریں وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ایسا نہ کرو اور لوٹ چلو۔ وہ وہیں سے فرار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ ہم سے مباہلہ کر لیتے تو اللہ ان کی نسلوں کو ختم کر دیتا، ان کے جنگلوں میں پرندے بھی نہیں رہتے، اللہ ان کے جنگلوں میں آگ بھڑکا دیتا۔ یہ مناظرہ کرنے آئے تھے۔ اس کا بیان ہے 26 آیاتوں میں۔ پھر آیت نمبر 81 سے 92 پر 92 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جو نبیوں سے عہد لیا، میثاق انبیاء، اس کا ذکر ہے۔
اور سورہ آل عمران کا جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کا مرکزی مضمون ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت مریم کی والدہ تھی حضرت حنہ، یہ بڑی عمر کی ہو چکی تھی، ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر یہ مایوس ہو گئی، ایک مرتبہ درخت کے نیچے بیٹھی تھی تو دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو چونچ میں لا کر دانہ ڈال رہی۔ ان کا دل بھر آیا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر میں اولاد ہو، تو اولاد کی تمنا کرنا کہ یہ ناجائز نہیں ہے، نہ یہ ناشکری ہے، بلکہ نبیوں نے اولاد کی، بیٹوں کی تمنا کی ہے۔ تو جو بے اولاد ہیں وہ دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی عطا فرمائے گا، لیکن اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کی مرضی، اس کی رضا ہے، جس کو چاہے دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے بانجھ کر دے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ اسی کی دین ہے، اسی کی عطا ہے۔ تو بہرحال دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے تو آپ نے دعا کی اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ پھر آپ نے وہاں نظر مانی، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہا کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں اس بچے کو مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گا۔ اب پہلے بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو پیش کیا جاتا تھا، وہ بیت المقدس میں رہتے تھے، علماء ان کی پرورش کرتے تھے۔ تو آپ کے جو شوہر تھے حضرت عمران بن ماسان، یہ حضرت مریم کے والد ہیں، جب انہوں نے یہ سنا تو وہ سوچنے لگے کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو پھر کیسے دو گے؟ تم نے لڑکے کی تمنا کی ہے، لڑکے کی خواہش کی ہے، لیکن اگر اللہ نے لڑکی دی تو لڑکی کو تو مسجد میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے علماء قبول نہیں کرتے، لڑکوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ تھا کہ بڑے بڑے علماء بیت المقدس میں تھے، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سربراہ تھے، اور وہ بیت المقدس میں رہا کرتے تھے اور اس کی خدمت کے لیے وقف تھے بیت المقدس۔ تو اب ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، تو وہ اس پر غمزدہ نہ ہوئیں، لیکن انہوں نے یہ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، انی وضعتها انثی، میں نے تو بچی کو جن دیا، میں تو لڑکی کو پیدا کیا، میں نے تو لڑکے کی تمنا کی تھی، ولیس الذکر کالانثی، اور یہ مرد کی طرح تو نہیں، یہ تو بچی ہے، لڑکی ہے۔ تو بہرحال پھر آپ نے نام رکھا وانی سمیتھا مریم، میں اس کا نام مریم کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنے والی۔ تو اب اللہ پاک نے آپ کو جب بیٹی عطا فرمائی، حضرت مریم کی ولادت ہوئی، تو آپ نے حضرت مریم ہی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام تھے اور دیگر علماء بھی تھے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد میں سے، وہ اس وقت علماء کے سربراہ تھے۔ تو سب نے چاہا کہ اس بچی کو ہم پالیں، ہم اس کو پرورش میں لے لیں، لیکن حضرت زکریا یہ چاہتے تھے کہ یہ میری پرورش میں آئے۔ اب جتنے بھی علماء تھے وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کو پالیں گے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن دازی کی جائے۔ تو جب قرآن ڈالا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پر بیت المقدس میں ایک محراب کے قریب رکھ دیا گیا، آج بھی وہ محراب قائم ہے جس کو محراب مریم کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، آپ نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرماتا، اور آپ اور بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ توانا ہوتی اور بڑھتی اور پرورش پاتی، بہت زیادہ آپ بڑھتی چلی گئی، اور آپ کی جلد از جلد پرورش ہوتی رہی، اور بچوں کے مقابلے میں آپ زیادہ نشو نما پانے لگی، نہ کسی کا دودھ پیتی، نہ کوئی آ کر آپ کو کھلاتا۔ یہاں تک کہ حضرت مریم ابھی چھوٹی تھی، جھولے میں لیٹی ہوئی تھی پالنے میں، حضرت زکریا علیہ السلام آئے دیکھنے کے لیے۔ تو جب آپ آئے تو آپ نے وہاں پر بہت سارے بے موسم پھل پائے جو وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی حضرت مریم چھوٹی ہیں پالنے میں، جھولے میں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آ کر کہا
جب حضرت مریم کے محراب میں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا محراب میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پایا، دودھ، پھل، میوہ جات، بے موسم کے پھل حضرت مریم کے جھولے کے قریب رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ نے حضرت مریم سے پوچھا، حضرت مریم تو جھولے میں چھوٹی سی ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، آپ نے فرمایا قال یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے اسی جھولے میں جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں کلام کیا تھا، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ کو حضرت مریم کو لوگوں نے تہمت لگائی، تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے سے پوچھ لو، اگر تم مجھ پر تہمت لگاتے ہو زنا کی تو اس بچے سے پوچھ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے کلام کیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اسی طرح حضرت مریم، ان کی والدہ نے بھی اسی طرح کلام کیا۔ اب دیکھیں جہاں بے موسم پھل رکھے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، وہ پھل محراب میں آتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی اور ان کی 120 سال عمر ہو چکی تھی۔ کتنی؟ 120 سال۔ حضرت زکریا علیہ السلام کوئی اولاد نہیں، ان کی زوجہ کی 98 برس عمر تھی۔ تو جب انہوں نے وہاں رزق رکھا ہوا دیکھا اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول کر لی گئی۔ فنادتہ الملائکہ، تو پھر ایک فرشتے نے وہاں سے ان کو ندا دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حال میں کہ وہ ابھی محراب میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے دعا قبول کی، فرشتے نے ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو آپ نے پھر یہ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے بچہ کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری عورت تو بانجھ ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض نہیں تھا، یہ سوال اس لیے کیا کہ کیا میری جوانی دوبارہ لوٹائی جائے گی یا اسی بڑھاپے میں مجھے بیٹا عطا فرمایا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اسی حالت میں ہم تمہیں بیٹا دیں گے۔ تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم اور حضرت زکریا کی زوجہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو حضرت زکریا اور حضرت مریم کے والد حضرت عمران، یہ دونوں ہم زلف تھے، جس کو ہم بولتے ہیں ساڑو، یہ دونوں کیا تھے؟ ہم زلف تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ بڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں جو عیسیٰ کی تصدیق کریں گے۔ تو جب یہ دونوں آپس میں بہنیں ملی، جب دونوں حمل میں تھے، حضرت عیسیٰ بھی حمل میں تھے اور حضرت یحییٰ کا بھی حمل تھا، جب یہ دونوں آپس میں بہنیں ملی تو حضرت یحییٰ کی والدہ کہنے لگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارے بچے کو سجدہ کر رہا ہے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے امتوں میں سجدہ جائز تھا، ہماری امت میں غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی، تعظیم کے لیے سجدہ ہماری شریعت میں یہ منع کر دیا گیا۔ پچھلی شریعتوں میں تعظیم، ادب کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا۔ تو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت مریم کی ولادت ہوتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کرتے ہیں، وہاں محراب مریم میں آپ دعا مانگتے ہیں جہاں پر اللہ نے غیب سے رزق عطا فرمایا ہوتا ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ یہاں سے علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی برکت والی جگہ ہو وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنا انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ دیکھیں وہاں سے محراب مریم میں اللہ کی طرف سے رزق اترتا تھا، وہ برکت والی جگہ تھی، وہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ تو اس لیے ہم کہیں زیارات پر جاتے ہیں، مقدس مقامات پر جاتے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، ورنہ آپ کو وہ مل جائیں گے روکنے والے، دعا کر رہے ہو یہاں پر کھڑے ہو گئے، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برکت والی جگہ کے قریب کھڑے ہو کر دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے، کیونکہ جب جگہ برکت والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی،
برکت والی جگہ کے قریب، اور اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اب آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ نے 4 معجزات عطا فرمائے۔ اچھا، یہ معجزات بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، بس مختصراً، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورہ ملک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور سے مدد مانگے اور اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہو کہ بھائی یہ بندہ اپنی طرف سے مدد نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مدد کرتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ بالکل کیا ہے؟ اس لیے یا رسول اللہ مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یا غوث اعظم مدد کہنا، یہ اس لیے جائز ہے کہ یہ اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اب بد مذہب آتا ہوتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، شرک ہے، غیر اللہ مدد کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ غیر اللہ مدد نہیں کر سکتا، مدد صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور۔ میں نے کہا کل تمہارے گھر پہ ڈاکہ بھرا ہوتا ہے، تم کہاں گئے تھے مدد مانگنے؟ اللہ سے مدد مانگی تھی، پولیس کو کال کیوں لگائی تم نے؟ بولے یار یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے۔ میں نے کہا دنیاوی معاملے میں اللہ سے مدد نہیں مانگتے، صرف دینی معاملے میں اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تمہاری بائک گم ہو گئی، تم نے 15 پہ کال لگائی، بھائی تو میری مدد کرو یار، گھر کا مسئلہ ہو گیا، کسی نے قبضہ کر لیا، وکیل کی مدد تم نے کیوں نہیں؟ اللہ سے مدد مانگتے، یہ مدد ہے کیوں لے رہے ہو؟ بولے یہ مطلب تھوڑی ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا، بھائی ما فوق الاسباب، یعنی جو اسباب کے اوپر ہو۔ ایک ہوتی ہے ما تحت الاسباب، دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کی مدد، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے علاوہ کہ کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ما فوق الاسباب، کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ کی طاقت ہے۔ میں نے کہا بالکل، لیکن یہ بتائیں کہ اگر اللہ یہ طاقت کسی کو دے تو وہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، شفا دینا بولے کس کا کام ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا کام ہے۔ کسی کو بیماری سے صحت و تندرستی دینا، فائدہ دینا کس کا کام ہے؟ لیکن اگر اللہ یہ کسی کو طاقت دے تو وہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ سوال یہ ہے، وہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ بولا نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کوئی شفا نہیں دے سکتا اگر اللہ اس کو یہ طاقت دے شفا دینے کی؟ بولا نہیں دے سکتا۔ کوئی مردے زندہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اللہ کے سوا؟ بولا نہیں کر سکتا، اللہ کرتا بھائی، اللہ کے سوا کوئی مردہ زندہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پھنس گیا مولوی صاحب، اب آؤ پڑھو قرآن پاک، سورہ آل عمران، آیت نمبر ہے 48۔ اللہ فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ایک رسول ہوئے بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے آ کر بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، رب کی نشانیاں لے کر آئے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے پرندے کی صورت، اخلق میں پیدا کرتا ہوں پرندے کی صورت، فانفخ فی، اور میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ پرندے کو پیدا کس نے کیا؟ سوال یہ، حضرت عیسیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں میں پیدا کرتا ہوں، حالانکہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ جواب دو۔ حضرت عیسیٰ نے شرک کر دیا۔ اچھا اس سے آگے اور چلیں، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اللہ اگر شفا دینے کی طاقت اپنے کسی محبوب کو دے تو وہ بھی اللہ کی عطا سے شفا دے سکتا ہے، قرآن اس پر شاہد ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو، میں صحیح کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں بری کرتا ہوں، ان کو صحیح کرتا ہوں، کس کو؟ اکمح، جو مادر ذات اندھے، پیدائشی اندھے، نابینا، اور والابرص، اور کوڑ کے مریض، ان کو میں صحیح کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ کے سوا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں؟
میں پرندے کی صورت بناتا ہوں، میں پرندے کو پیدا کرتا ہوں۔ اور آگے دیکھو، اب ہے علم کا بیان، چوتھا معجزہ۔ بتاؤ گھر میں جو کچھ ہو، جو کچھ چھپا ہو، اس کو جاننا یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی، یہ غیب ہے نا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں اور جو تم کھاتے ہو، جو تم جمع کرتے ہو اور جو تم کھاتے ہو، میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ یہ غیب ہے، یہ غیب کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے تھے۔ وہ بنی اسرائیلیوں نے اپنے بچوں کو روک لیا تھا کہ بھائی یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ہم جو گھر میں جمع کرتے ہیں، جو گھر میں کھاتے ہیں، وہ سب بتا دیتے ہمارے بچوں کو کہ گھر میں کیا بن رہا ہے، تمہارے پیچھے کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ تو جادوگر ہے، اپنے بچوں کو روک لیا۔ اللہ اکبر، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ایمان والوں کے لیے اگر تم ایمان لائے۔ اب یہاں یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ کئی مردوں کو آپ نے زندہ کیا، اللہ کی عطا سے وہ کوڑ کے مریضوں کو شفا دے رہے ہیں، وہ مادرزاد اندھوں کو بینا کر رہے ہیں، ان کو آنکھیں دے رہے ہیں۔ اللہ کی عطا سے ایک پرندہ بناتے تھے آپ، مٹی سے پرندہ بناتے، چمگادڑ، اور اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتے اور اڑنے لگتے۔ یہ سب کس کی وجہ سے تھا، کس کی عطا سے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کوئی بندہ، کانسیپٹ یہ ہو کہ بھائی یہ جو مدد کر رہا ہے اللہ کا ولی، اللہ کا نبی، یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کے دی ہوئی توفیق سے کر رہا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین قرآن پر عمل ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد کہنا جائز ہے، کیونکہ اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں۔ یہ شرک اس وقت ہوگا کہ جب ہم یہ کہیں کہ یہ نبی اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں، یہ علی اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں، یا یہ غوث اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں اللہ کی بغیر، تو پھر شرک ہوگا۔ شرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں قرآن پاک آپ دیکھیں غیر اللہ کی مدد سے بھرا پڑا ہے۔ بتاؤ جنگ بدر میں کس نے مدد کیا کر مسلمانوں کی؟ فرشتوں نے مدد کی، اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ آپ بولو گے بھائی اللہ ہی نے مدد کی تھی، اللہ ہی نے تو بھیجے تھے۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ نبی جو مدد کرتے ہیں وہ کس کی مدد ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری پڑھیں آپ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، میرا حافظہ کمزور ہو گیا، اب یہ ہے ما فوق الاسباب، آپ حافظ ما فوق الاسباب کی بات کر رہے ہیں نا، حافظہ کمزور ہو گیا، نبی پاک کسی طبیب کے پاس بھیجتے، کسی حکیم کے پاس بھیجتے، یہ بخاری ہے، کسی حکیم کے پاس بھیجتے یا کوئی ٹوٹکا بتاتے، سرکار نے فرمایا اپنی چادر پھیلا، ابسطی ردا کا یا ابا ہریرہ، 3 مرتبہ خالی مٹھی بھر کے، بظاہر کچھ نہیں تھا، یوں کر کے ڈالی 3 مرتبہ، فرمایا اس کو سینے سے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں کبھی بھی کچھ نہیں بھولا۔ یہ مدد نہیں ہے اور کیا ہے؟ حدیبیہ کے موقع پر 1600 صحابہ کرام، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کو چاہیے تھا مصلی بچھاتے، اللہ سے دعا کرتے بارش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، حضور فرماتے نا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اللہ سے دعا مانگو، میں نے تمہیں توحید نہیں سکھائی؟ سرکار نے فرمایا جتنا بھی پانی ہے میرے سامنے لا کے رکھ دو۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اس پانی میں ڈالا جو تھوڑا بہت پانی تھا، صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، انگلیوں سے پانی جاری۔ یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے وسوسوں میں اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے بجائے علماء اہل سنت کو سنیں۔ تو اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی آج بھی مدد کر رہے ہیں، اس لیے پھر کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگتے ہو، اور بھائی مردے ہوں گے تمہارے، اللہ کے نبی تو زندہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ حدیث ہے ان اللہ فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ ہم تو مردہ نبی کے قائل ہی نہیں، ہمارا نبی تو زندہ ہے، اپنی قبر انور میں بیٹھ کر وہ پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی، سب ان کے سامنے ظاہر ہے۔ اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، سب ان کے سامنے ظاہر ہے۔ اگر وہ مردہ ہوتے تو یہ درود کس کے پاس ہمارے پیش کیے جاتے ہیں؟ حدیث پاک بخاری کی کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر نبی مردہ ہوتے تو درود کیوں پہنچ رہا بھائی؟ تو اس لیے اللہ کا نبی کیا ہے؟ زندہ ہے، اور ہم زندہ نبی ہی کے مدد کے قائل ہیں۔ اور یہ مدد کا کانسیپٹ یہی ہے کہ نبی ولی جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی مدد کرتے ہیں۔ اولاد دینا بھی اللہ کا کام ہے، شفا دینا بھی اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور وسیلے کا حکم خود قرآن نے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ایک بولتے ہیں یار اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، ابے تو بھائی اللہ سے پوچھو اللہ نے کیوں رکھا وسیلہ؟ بالکل اللہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے، لیکن اللہ نے ہی تو حکم دیا نا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ کس نے حکم دیا ہے؟ یہ ہم اپنے گھر سے لے کر آئیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ جو بھی چیز اللہ کے بندے کو قریب کر دے وہ وسیلہ ہے، جو بھی اللہ کے قریب کر دے وہ وسیلہ ہے۔ تو وسیلہ، اب اس کو وہ ملاتے پھر کافروں سے، یہ بد مذہبوں کی چال ہے اور غلط فہمی پھیلانے کا ایک طریقہ ہے کہ کافروں سے ہو، کافر بھی وسیلہ مانگتے تھے، کفار بھی بتوں کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اور تم بھی جو ہے نا اولیاء کا وسیلہ پیش کرتے ہو۔ اللہ حول ولا قوت، کہاں کافر اور کہاں مسلمان؟ یا کفار تو بتوں کو خدا مانتے تھے، سورہ زمر کی آیت پڑھیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم کیا اولیاء کی عبادت کرتے ہیں؟ کون سا ایسا عالم ہے جس نے کسی ولی کو خدا کہا ہو، کسی نبی کو خدا کہا ہو؟ سب کہتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی شان و منقبت کو اللہ نے بیان فرمایا، حدیث قدسی قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اس لیے کوئی ولی سے یا کوئی نبی سے مدد مانگتا ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ سے مدد۔ یہ بڑا تفصیلی بیان ہو سکتا ہے، میں بس ایک حدیث سنا کر آپ کو اینڈ کرتا ہوں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل، مسند حنبل، اس میں یہ صحیح حدیث پاک، یہ بد مذہب بھی اس کو مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی رستے میں ہو اور رستہ کھو جاؤ، رستہ بھول جاؤ، بھٹک جاؤ، رستہ بھٹک جاؤ اور کوئی بتانے والا نہ ہو، تو 3 مرتبہ اس طرح پکارو، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں تعلیم کیوں دی؟ حضور کو یہ فرمانا چاہیے تھا اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے بندوں سے مدد کیوں مانگی جا رہی ہے جب رستہ بھٹک جائے؟ تو اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا بھی در حقیقت اللہ ہی سے مدد مانگنا، یہ ہے صحیح غیر اللہ سے مدد مانگنے کا کانسیپٹ اور عقیدہ، اور اس میں کوئی قواعد نہیں ہے۔ ہر ایک کو مشرک کہنا بڑا آسان ہے، بیٹھ کے سامنے مشرک ثابت کرو نا تو چیخیں نکل جائیں۔ ہر ایک کو بدعتی کہنا بڑا آسان ہے، چھوٹے سے کمرے میں ثابت کرو تو پھر پتہ چلے۔ حفاظت کرنے والا کون ہے بتائیں؟ بولو بھائی اللہ ہے نا، اللہ فرشتوں کو فرما رہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک یہ فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، لگاؤ فتویٰ۔ اللہ فرشتوں کو فرما رہا ہے یہ حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے، تمہارے نگہبان ہیں، تو پتہ چلا یہ مجازی طور پر فرمایا گیا۔ ان کو جو حفاظت کرنے کی طاقت دی ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو در حقیقت ان کا حفاظت کرنا بھی اللہ ہی کا حفاظت کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ